Please subscribe this channel. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا جزع من خلة متكشف ولا مرح تحت الغنى أتخيل وأطوي على الخمس الحوايا كمن طوت خيوطة ماري تغار وتفتل وأغدو على القوت الزهيد كما غدا أزل تهاداه التنائف أطحل. یہ اشعار ہیں شنفرہ کے جو صعالیق شعراء میں شمار ہوتا ہے. کچھ اشعار کی تشریح کی گئی تھی، اب یہ چند اشعار 3 اور باقی ہیں، اسی کا حصہ ہیں. ان اشعار کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کو لامیت العرب کہا جاتا ہے. لامیت العرب اسی نام سے ان کو جانا جاتا ہے، یعنی عربوں کا وہ قصیدہ جس کا آخری حرف لام ہے. بہت سے قصیدے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی مرتبہ اس وزن میں اور اس قافیے میں انہوں نے یہ قصیدہ کہا ہے، بالکل نہیں، بلکہ بہت سے اشعار ایسے ہیں جو لام پر ختم ہوتے ہیں، لیکن اس کو شہرت ہو گئی. ہوتا ہی ہے کہ انتخاب اور لوگوں کی پسند کبھی کبھی کسی چیز پہ ہو جاتی ہے تو اس کو شہرت حاصل ہو جاتی ہے. تو اس قصیدے کو لامیت العرب کے نام سے جانا جاتا ہے. اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ایک قصیدہ اور ہے جس کو لامیت العجم کے نام سے جانا جاتا ہے، اور وہ طہرائی کا قصیدہ ہے. لامیت العجم وہ بھی لام ہی پر ختم ہوتا ہے، تو اسے لامیت العجم کہا جاتا ہے. فلا جزع من خلة متكشف ولا مرح تحت الغنى اتخیل. جزع کے معنی ہوتے ہیں گھبرانا، پریشان ہونا، گھبرانا، پریشان ہونا. جزع یجزع جزعا، جزوعا قرآن کریم میں آیا ہے، اذا مسہ الشر جزوعا. جزع گھبرانا. فلا جزع من خلۃ متکشف. خلہ کے معنی ہوتے ہیں محتاجگی کے، مفلسی کے، محتاجگی کے، مفلسی کے. اسی سے اس کے معنی ضرورت کے بھی لے لیتے ہیں، معنی بھی لیتے ہیں. خلہ کے معنی محتاجگی کے، مفلسی کے. اصل یہ نکلا ہے خلل سے. خلل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جس کے اندر فساد ہو، جس کے اندر کھوٹ ہو، وہیں سے نکلا ہے خلل، اسی سے خلہ ہو گیا. تو خلۃ متکشف، محتاجگی کے، مفلسی کے اور ضرورت کے. اس کی جماعتی ہے خلال، اس کی جماعتی ہے خلال. اور خلہ بھی استعمال کرتے ہیں جس کے معنی دوستی کے ہوتے ہیں. خلہ کے معنی دوستی کے. خلہ اگر استعمال ہو تو اس کے معنی دوستی کے، محبت کے، مودت کے، اس معنی میں سے لیتے ہیں. من خلہ ہے لیکن یہاں من خلۃ متکشف. تکشفہ معنی ہوتے ہیں ظاہر ہونا، تکشفہ ظاہر ہونا کسی چیز کا. متکشف ایسی ضرورت جو ظاہر ہو، ایسی ضرورت جو ظاہر ہو، ایسی ضرورت جو ظاہر ہو. خلۃ متکشف نمایاں ضرورت ایک معنی یہ ہے، اور نمایاں مفلسی اور محتاجگی، بڑی مفلسی اور محتاجگی، نمایاں مفلسی اور محتاجگی. فلا جزع من خلۃ متکشف. فلا جزع تو میں نمایاں محتاجگی سے اور مفلسی سے گھبراتا نہیں ہوں. میں گھبراتا نہیں ہوں من خلۃ متکشف، نمایاں مفلسی سے اور نمایاں محتاجگی سے. کھلی ہوئی مفلسی اور کھلی ہوئی محتاجگی سے میں گھبراتا نہیں ہوں. فلا جزع من خلۃ متکشف تو میں گھبراتا نہیں ہوں، نمایاں
اور کھلی ہوئی محتاجگی اور مفلسی سے، میں کھلی ہوئی محتاجگی اور مفلسی سے میں گھبراتا نہیں ہوں. ولا مرح تحت الغنى اتخیل، ولا مرح، مرح یمرح کے معنی ہوتے ہیں اترانا. ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اترا کر مت چلو، زمین کے میں اترا کر مت چلو. تو مرح، ولا مرح جازع مرح اسی وزن پہ، ولا مرح اور نہ میں اترانے والا ہوں. تحت الغنى، تحت الغنى اے فی الغنى، مالداری میں، غنا مالداری میں. ولا مرح تحت الغنى، اور نہ میں اترانے والا ہوں مالداری میں، اور نہ میں مالداری میں، میں ثروت میں، مالداری میں میں اترانے والا نہیں ہوں. اتخیل، تخیل یتخیل خیال کرنا بھی ایک ترجمہ ہوتا ہے. اتخیل میں خیال کرتا ہوں. ایک دوسرا ترجمہ اس کا ہوتا ہے، دوسرے معنی ہوتے ہیں تکبر کرنا، تکبر کرنا. قرآن میں بھی آیا ہے ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہے اس کو جو مختال ہو، جو مختال ہو یعنی تکبر کرنے والا ہو اور بیجا فخر کرنے والا. اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا اس کو جو تکبر کرنے والا ہو اور بیجا فخر کرنے والا ہو. اتخیل تکبر کرنے والا. ولا مرح تحت الغنى اتخیل، ولا مرح اور نہ میں مالداری میں تکبر کا اظہار کرتے ہوئے، تکبر کا اظہار کرتے ہوئے اترانے والا ہوں، اور نہ میں مالداری میں تکبر کا اظہار کرتے ہوئے، تکبر کو ظاہر کرتے ہوئے اترانے والا ہوں. ولا مرح تحت الغنى اتخیل، اور نہ میں مالداری میں تکبر کا اظہار کرتے ہوئے اترانے والا ہوں. ولا مرح تحت الغنى اتخیل، اور نہ میں مالداری میں تکبر کا اظہار کرتے ہوئے اترانے والا ہوں. فلا جزع من خلۃ متکشف، تو کھلی ہوئی مفلسی، کھلی ہوئی محتاجگی سے نہ میں پریشان ہونے والا ہوں، کھلی ہوئی مفلسی اور محتاجگی سے نہ میں پریشان ہونے والا ہوں. ولا مرح تحت الغنى اتخیل، اور نہ میں مالداری میں، تحت فی کے معنی ملیں گے مالداری کے نیچے، مالداری میں میں تکبر کا اظہار کرتے ہوئے اترانے والا بھی نہیں، اترانے والا بھی نہیں. وَأَطْوِي عَلَى الْخَمْسِ الْحَوَايَا، خمس اور خمس دونوں استعمال ہوتے ہیں خالی پیٹ کے، وہ بھوک کی حالت میں. وَأَطْوِي عَلَى الْخَمْسِ الْحَوَايَا كَمَنْ طَوَتْ خُيُوطَةُ مَارِجٍ تُغَارُ وَتُفْتَلُ. پھر پڑھ دیتا ہوں. وَأَطْوِي عَلَى الْخَمْسِ الْحَوَايَا كَمَنْ طَوَتْ خُيُوطَةُ مَارِجٍ تُغَارُ وَتُفْتَلُ. طوى يطوي طين کے معنی ہوتے ہیں لپیٹنا. طوى يطوي طين. لوى يلوي لين، اس کے معنی بھی ہوتے ہیں موڑنا. اور طوى يطوي طين اس کے معنی لپیٹنا. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، آسمان کو ہم لپیٹ دیں گے جیسے رجسٹر لپیٹا جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ بچائے اس دن کی دہشت سے. واطوی علی الخمس الحوایا، اور طوایتوی طین لپیٹنا. تویا بساتہ، یہ مجہول استعمال ہوتا ہے. تویا ان کا بوریا بستر لپیٹ دیا گیا، ان کا بوریا بستر لپیٹ لیا گیا. تویا بساتہ. واطوی علی الخمس، خمس خمس یخمس خمسا وخمسا، اس کے معنی ہوتے ہیں پیٹ کا خالی ہونا. خمسا یخمس خمسا وخمسا، اس کے معنی ہوتا ہے پیٹ کا خالی ہونا. واطوی علی الخمس الحوایا، حویتن کی جمع حوایا، حویتن کی جمع حوایا. خمسا یخمس خمسا وخمسا خالی پیٹ ہونا.
पेट का खाली होना, पेट का खाली होना। हवीयतुन की जमा हवाया, कुरान में भी आया है, इल्ला मा हमलत ज़ुहूरुहुमा अविल हवाया औ मुख्तलत बिअज़्म। हवाया का लफ्ज कुरान में, इल्ला मा हमलत ज़ुहूरुहुमा, मगर वो चर्बी जिसको पीठ ने अपने पास रखा हो, या आंतों ने, या जो गोश्त से मिली हुई चर्बी हो। हवीयतुन की जमा हवाया, हवीयतुन की जमा हवाया, जिसके माने होते हैं आंतें। आंतें भी लिपटी हुई होती हैं। हवा यहवी हय्यन के माने होते हैं इहाता करना, लपेटना, उसके माने भी होता है आंतों के माने में, आंतों के माने। हवीयतुन की जमा हवाया, आंतें। हवीयतुन की जमा हवाया, आंतें। वो अतवी अलल खुम्सिल हवाया कमन तवत, इन तवत लिपट जाना, तवा माने लपेटना, और इन तवत माने लिपट जाना। ये लाजिम नहीं बल्कि ये मुताद्दी नहीं बल्कि लाजिम है। इन तवत लिपट जाना, मुड़ जाना, लिपट जाना, सिकुड़ जाना, इन तमाम मानों में आता है। खुयूता तो ये जमा है खैतुन की, तो खैतुन की दो जमा आती है, एक अखियात और खुयूता, एक अखियात और खुयूता और खुयूत, ता के साथ भी ये जमा ही आती है, ता के साथ भी जमा आती है। इसी तरह से ता के साथ जमा की एक मिसाल और है, आपने बार बार पढ़ा होगा मौज़तैन में, मिनल जिन्नति वन्नास, मिनल जिन्नति वन्नास, कुरान में आया है। तो जिन्नत ये क्या है? ये जिन्नियुन की जमा है, जिन्नियुन वाहिद है और जिन्ना जमा है ये। तो मिनल जिन्नति व जिन्नातों में से, इंसानों में से, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। तो इसका वाहिद जिन्नुन नहीं है, जिन्नुन तो खुद ही जमा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इंस और जिन, लेकिन ये जिन्नियुन वाहिद है और जिन्नतुन जमा है, मिनल जिन्नति वन नास। लगता है ऐसा कि मुफरद है, लेकिन मुफरद नहीं बल्कि नास जैसे जमा है इंसान की, इसी तरह से जिन्नियुन की जमा जिन्ना है। इसी तरह अब ये खुयूततुन ये जमा है, खैत की जमा है, इसकी अखियात है और खुयूत खुयूता। मारियन, मारियन के बनाते हैं शिकारी के, बामुहारा तर्जुमा है शिकारी के, लेकिन लफ्ज के लिहाज से इसका तर्जुमा है मरा यमरी मरियन, मरा यमरी मरियन, जिसके माने होते हैं हरकत देना, किसी चीज को हरकत देने के लिए मरा यमरी मरियन का लफ्ज आता है। मरी, मरा यमरी मरियन। खुयूततु मारियन, शिकारी की रस्सी, शिकारी की रस्सी, रस्सियां, शिकारी की रस्सियां। लफ्जी माने क्या है? हरकत देना। मरा यमरी मरियन, हरकत देना। तुगारु, अगारा युगारु, अगारा युगीरु इगारतन, फिर उसी से तुगारो है। हब्ल के साथ इस्तेमाल हो, हब्ल के साथ जब इस्तेमाल हो तो उसके माने होते हैं मजबूत बटना, मजबूत बटना, रस्सी को खूब बटना। अहकम अल फतल, अहकम अल फतल, मजबूत बटना, इतना मजबूत बटना कि जल्दी टूटे नहीं, जैसे सोटे वगैरह बनाते हैं, कोड़े बनाते हैं, इतने मजबूत बटे हुए होते हैं कि जल्दी टूटते नहीं है। तो इसी तरह से ये अहकम अल फतल, अहकम अल फतल, फतल माने बटना। आगे फिर आ रहा है तुफ्तलु, और बटा जाना, फतल यफ्तलु फतलन, बटना। फतील कहा जाता है बत्ती को, जो बत्ती पहले चराग जलाते थे तो उसमें एक बत्ती होती थी, या लालटेन जलाते थे उसमें एक बत्ती होती थी, तो उसको बटते थे, बट के उसमें तेल उसमें लगा देते थे, तेल नीचे होता था, ऊपर चराग की रोशनी होती थी। तो इस तरह से चराग का सिलसिला था। तो गारो व तुफ्तलु गोया कि मजबूत बटने के माने में है। तो गारो मजबूत बटना और तुफ्तलो आम तौर पर बटना। फतल यफ्तलु बटना, बटने के लिए इस्तेमाल होता है, रस्सी बटने के लिए। फतील और फत्ताल बटने के माने में इस्तेमाल होता है। तो अवातवी अलल खुम्सिल हवाया, मैं भूख की हालत में, मैं भूख की हालत में अपनी आंतों को
लपेट लेता हूं, मैं भूख की हालत में आंतों को लपेट लेता हूं। व अतवी अलल खुम्सिल हवाया, मैं भूख की हालत में आंतों को लपेट लेता हूं, मैं भूख की हालत में आंतों को लपेट लेता हूं, मैं भूख की हालत में आंतों को लपेट लेता हूं। कमन तवत, जैसे कि या जिस तरह शिकारी की रस्सियां लिपटती हैं, शिकारी की रस्सियां लिपटती हैं, जिस तरह के शिकारी की रस्सियां, मैं भूख की हालत में आंतों को लपेट लेता हूं, जिस तरह शिकारी की रस्सियां लिपटती हैं, जिन रस्सियों को बटा गया है और मजबूत बटा गया है, जिन रस्सियों को बटा गया है और मजबूत बटा गया है, जिन रस्सियों को बटा गया है और मजबूत बटा गया है। लफ्जी तर्जुमा तो बटा जाता है और मजबूत बटा जाता है, मजबूत तो बटा जाता है मुजारे है, जिन रस्सियों को बटा गया है और मजबूत बटा गया है। शिकारी की रस्सियां जिनको बटा जाता है और मजबूत बटा जाता है और खूब बटा जाता है, कि शिकारी की रस्सियां जिस तरह से लिपटती हैं, जिनको बटा जाता है और मजबूत बटा जाता है। तो गारों के माने मजबूती से बटा जाना, और तुफ्तलो ये बटाना। तो यहाँ ऐसा हो गया है कि पहले खास हो गया फिर आम हो गया, पहले खास हो गया फिर आम हो गया। खास का मतलब क्या, पहले तज़किरा कर दिया खूब बटने का और बाद में कहे आमतौर पर बटना। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, पहले खास कर दिया मलाइका को, पहले आम कर दिया मलाइका को, और रूह को, रूहुल अमीन को बाद में तज़किरा किया। यहाँ तो आम से खास की तरफ गए हैं, लेकिन यहाँ पहले खास कर, पहले जिनको मजबूत बटा जाता है और बटा जाता है। तो गोया कि दोनों के माने ये है कि जिनको मजबूती के साथ बटा जाता है, जिनको मजबूती के साथ बनाया जाता है, जिनको मजबूती के साथ उनकी कारीगरी दिखाई जाती है, इस माने में है। फिर सुनिए, वह अतवी अलल खुम्सिल हवाया, और मैं भूख की हालत में अपनी आंतों को लपेट लेता हूं। ये एक ताबीर है ये। क्या मतलब, मैं भूख की हालत में सफर करता हूं। ये लपेटना, कौन इंसान अपनी आंतों को लपेट सकेगा निकाल के बाद। तो ये एक ताबीर है कि मैं भूख की हालत में सफर करता हूं, मैं भूख की परवाह नहीं करता हूं, भूखा प्यासा, और अपनी सारी जरूरतों को पसंदाज करके, सारी जरूरतों को पीछे छोड़कर मैं सफर करता हूं, और इसमें कुछ किसी की चीज की भी परवाह नहीं करता हूं। वो अतवी अलल खुम्सिल हवाया, और मैं भूख की हालत में अपनी आंतों को लपेट लेता हूं। कमन तवत, जिस तरह से लिपट जाती हैं शिकारी की रस्सियां, जिनको बटा जाता है और मजबूत बटा जाता है। जिस तरह से लिपट जाती हैं शिकारी की रस्सियां, जिनको बटा जाता है और मजबूत बटा जाता है, जिनको बटा जाता है और मजबूत बटा जाता है। और आगे देखिए, वअग़दु अलल क़ूति ज़हीदी कमा ग़दा अज़ल्लु तहादा उत-तनाइफ़ अतहलु। वअग़दु, गदा यग़दु गुदुवन आम लफ्ज है जिसके माने हैं सुबह के वक्त निकलना। गदा यग़दु गुदुवन, अग़दु है, अग़दु व अरूहु, मैं सुबह को जाता हूँ शाम को वापस आता हूँ। गदा यग़दु गुदुवन, गुदवतन और रौहतन, हदीस पाक में आया है, गदवतुन या गुदवतुन और रौहतुन खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, कि सुबह के वक्त या शाम के वक्त अल्लाह के रास्ते में निकलना दुनिया व मा फीहा से बेहतर है, दुनिया व मा फीहा से बेहतर है। तो ही गुदवा और रौहा इसी माने, इसी से निकला है कि अग़दु, मैं सुबह सवेरे निकलता हूँ, मैं सुबह सवेरे निकलता हूँ। अलल क़ूति ज़हीदी, क़ूत ये कुव्वत नहीं है बल्कि क़ूत है। क़ूत के माने होते हैं रोजी के, क़ूत के माने रोजी के, और कुव्वत के माने ताकत के, पावर के, पावर, और कुव्वत के माने पावर। कुव्वतुल इस्लाम अगर कहें तो उसके माने होते इस्लाम की ताकत, इस्लाम का पावर।
اور یہ ہے قوت، قوت مانے روزی کے، خوراک کے، انسان جو کھاتا ہے وہ اس سے مراد ہے۔ القوت الزہید، قوت الزہید اردو میں استعمال کرتے ہیں محاورے میں، قوت لا یموت، قوت لا یموت یعنی ایسی روزی جس سے انسان مرے گا نہیں، یعنی بقدر کفاف روزی، تو اس کے لیے قوت لا یموت کی تعبیر اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اصلا یہ تعبیر عربی کی لیکن اردو میں اسے استعمال کرتے ہیں۔ وَأَخْذُوا عَلَى الْقُوتِ الزَّهِيدِ، زہید کے معنی، زہیدہ کے معنی ہوتے ہیں بے رغبتی کرنا، معمولی کے معنی میں زہید کے معنی ہے معمولی، معمولی، زہید کے معنی ہوتے ہیں معمولی کے، زہید کے معنی معمولی کے، بہت سے لڑکے سب بند کیے ہوئے ہیں۔ وَأَخْذُوا عَلَى الْقُوتِ الزَّهِيدِ، اور میں معمولی روزی پر، معمولی خوراک لے کر صبح سویرے نکل جاتا ہوں، معمولی خوراک لے کر یا معمولی کھانا لے کر صبح سویرے نکل جاتا ہوں۔ وَأَغْدُو عَلَى الْقُوتِ الزَّهِيدِ، میں معمولی خوراک کو لے کر یا معمولی کھانا کھا کر صبح سویرے نکل جاتا ہوں، کما غدا، جس طرح سے نکلتا ہے۔ اب کیا نکلتا ہے؟ کما غدا، غدا یغدو غدوان، جس طرح سے نکلتا ہے۔ میں معمولی روزی کو لے کر یا معمولی خوراک کو لے کر موٹا جھوٹا کھا کر میں نکل جاتا ہوں، یہ کیا نہیں چاہتا، میں موٹا جھوٹا کھا کر نکل جاتا ہوں جس طرح سے نکلتا ہے۔ ازلو، ازل یہ ہے، اس سے پہلے ذئب محذوف ہے، ذئب ازل جس کے معنی ہوتے ہیں بھیڑیے کے، ازل بھیڑیے کے، ذئب ازل تیز رفتار بھیڑیا، جو تیز رفتار بھیڑیا ہوتا ہے اس کو ازل کہتے ہیں، ازل زا سے یہ تیز رفتار بھیڑیا، اور ازل، اور اس کے بعد اس کی ایک صفت اور آ رہی ہے، اطحلو، اطحلو اخیر میں ہے، اسی کی صفت ہے، کما غدا ازل اطحلو، جس طرح سے نکلتا ہے ایک تیز رفتار بھیڑیا جو اطحل سفید سیاہی رنگ کا ہے، سفید سیاہی مائل ہے۔ اطحل کے معنی ہے سفید سیاہی مائل، سفید سیاہی مائل، اطحل سفید سیاہی مائل۔ تو ازل کے معنی ہوگا تیز رفتار بھیڑیا، اور اطحل کے معنی ہوتے ہیں سفید سیاہی مائل۔ اب بیچ میں دو لفظ ملے، ازل و اطحل، تیز رفتار بھیڑیا، اور اطحل سفید سیاہی مائل، سفید سیاہی مائل۔ اب اس کے بعد تہاداہ الطنائف، تہادا یہ تہادا تہادین ہدیہ کرنا، تہادا کے معنی ہوتے ہیں ہدیہ کرنا، تہادا الطنائف، تنوفتن کی جمع تنائف، تنوفتن کی جمع تنائف، جس کے معنی ہوتے ہیں جنگل کے، بیابان کے، تنوفتن کی جمع تنائف، جنگل کے، بیابان کے، جنگل کے، بیابان کے، تنوفتن کی جمع تنائف، جنگل کے، بیابان کے، جنگل کے، بیابان کے۔ اتحادہ، تہادہ تحابو اسی سے ہے، ہدیہ دو محبت بڑھے گی، تو یہ تہادہ، یہ تہادہ تہادین ہدیہ دینا، باہمی ہدیہ دینا۔ التنائف، تنوفتن کی جمع تنائف، جس کے معنی ہوتے ہیں بیابان کے، جنگل کے۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے ایک بھیڑیا ایک جنگل سے دوسرے جنگل، دوسرے جنگل سے تیسرے جنگل، تیسرے جنگل سے چوتھے جنگل اپنی رزق کی تلاش میں اور اپنی کامیابی کی پہچان میں نکل جاتا ہے اور سرکردہ پھرتا رہتا ہے، اسی طرح سے میں بھی ہوں کہ میں ایک جگہ بیٹھتا نہیں ہوں، بلکہ بلندیوں کے لیے اور کامیابیوں کے حصول کے لیے میں برابر سرگردہ رہتا ہوں، میں برابر پھرتا رہتا ہوں، اور میں کسی حال چین و سکون سے بیٹھتا نہیں۔ جس طرح سے ایک بھیڑیا ایک جنگل سے دوسرے جنگل، دوسرے جنگل سے تیسرے جنگل،
میں جاتا رہتا ہے، ایسے میں بھی معمولی خوراک کو لے کر اپنی مقصد کے حصول میں آگے بڑھتا رہتا ہوں۔ وَأَغْدُو عَلَى الْقُوتِ الزَّهِيدِ، اور میں معمولی خوراک کو لے کر نکل جاتا ہوں، صبح سویرے، کما غدا، جیسے نکلتا ہے تیز رفتار سرخی سیاہی مائل بھیڑیا، جیسے نکلتا ہے تیز رفتار سرخی سیاہی مائل بھیڑیا، میں معمولی روزی اور معمولی خوراک کو لے کر نکل جاتا ہوں، جیسے نکلتا ہے تیز رفتار سرخی سیاہی مائل بھیڑیا، تہاداہ الطنائف، جس کو جنگل اور بیاباں تہاداہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پھراتے رہتے ہیں، جس کو جنگل اور بیاباں ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو پھراتے رہتے ہیں، اس کو گھماتے رہتے ہیں، اس کو گھمانا، تہادا اس کو گھماتے رہتے ہیں، اس کو پھراتے رہتے ہیں۔ لفظی ترجمہ تھا جس کو ہدیہ دیتے ہیں، یعنی ایک جنگل کہتا ہے کہ گویا یہ جنگل کہہ رہا ہے کہ یہاں سامان نہیں تمہارا تو آگے جاؤ، دوسرا جنگل کہتا ہے یہاں سامان تمہیں نہیں ملا تو آگے جاؤ، تیسرا جنگل کہتا ہے یہاں سامان تمہیں نہیں ملا تو آگے جاؤ، یعنی تمہیں شکار نہیں ملے تو آگے جاؤ۔ تو جس کو ایک جنگل سے دوسری جگہ، جس کو جنگل اور بیاباں ایک جگہ سے دوسری جگہ پھراتے رہتے ہیں، آگے بڑھاتے رہتے ہیں، اس معنی میں اسے لیا ہے۔ جس طرح سے نکل جاتا ہے ایک تیز رفتار خاکی رنگ کا بھیڑیا، جس کو جنگل اور بیاباں ایک جگہ سے دوسری جگہ پھراتے رہتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے رہتے ہیں، تو جس طرح سے وہ بھیڑیا سرگرداں پھرتا ہے، ایسے میں بھی قناعت پر راضی نہیں ہوں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، اس کا میں قائل ہوں۔ وَأَغْدُو عَلَى الْقُوتِ الزَّهِيدِ، اور میں معمولی خوراک پر نکل جاتا ہوں، جیسے نکل جاتا ہے ایک تیز رفتار سرخی سیاہی مائل بھیڑیا، جس کو بیاباں اور جنگل ایک جگہ سے دوسری جگہ پھراتے رہتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے رہتے ہیں۔ یہ ہے لامیۃ العرب، جو شنفرا کے اشعار ہیں، یہ چند اشعار اس میں سے انہوں نے پیش کیے ہیں، ورنہ یہ 70 کے قریب اشعار ہیں، پوری ایک کتاب چھپی ہے، 70 کے قریب اشعار ہیں، اور اس میں اسی طرح کے مشکل الفاظ ہیں، اور زمانے جاہلیت کا نمونہ ہے۔ زمانے جاہلیت میں اپنی دھوس جمانے کے لیے لوگ الفاظ مشکل سے مشکل لاتے تھے، اپنے الفاظ کے ذریعے سے اپنی عظمت کا اور اپنی برتری کا احساس کرتے تھے۔ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ زمانے جاہلیت کی شاعری کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہاں الفاظ کا شکوہ پایا جاتا ہے، بھاری بھرکم الفاظ ایسا لے آئیں گے کہ جیسے انسان اس جیسا لا ہی نہیں سکتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، فصیح و بلیغ، دوسرے کو عجم کہتے تھے، تو اس کے لیے ضرورت تھی کہ وہ ایسے الفاظ لائیں۔ معنی کوئی مشکل نہیں، اندرون میں کوئی خیال بہت باریک نہیں ہے، خیال تو وہی عام سا ہے، لیکن جو الفاظ ہیں وہ تنائف کا لفظ ہے۔ تنائف کہاں کوئی استعمال کرتا ہے؟ جنگل کے معنی میں القابات استعمال کریں گے، یا صحرا استعمال کریں گے، البریہ استعمال کریں گے، لیکن یہ تنائف، تنوفہ لے آئے ہیں، اور بھی اسی طرح کے اور بھی الفاظ ہیں ماری، یہ چیزیں ہیں۔ چلیے آگے، اب درید ابن سمہ کے اشعار، درید ابن سمہ، یہ ہے درید ابن سمہ، سن 8 ہجری میں اس کا انتقال ہوا ہے، اور 629 میں یہ شاعر ہے، شاعر جاہلی، جاہلی شاعر ہے، فارس من فرسان قبیلت حوازن، اور قبیل حوازن کے شہ سواروں میں سے ایک شہ سوار ہے۔ قاتل المسلمین، مسلمانوں سے اس نے جنگ کی، فقتل فی وقعت حنین، تو حنین کے جنگ میں اسے مار دیا گیا، اسے قتل کر دیا گیا، مشرکین کی طرف سے تھا یہ۔ وَيَرْجِعُ نَسَبُهُ لِبَنِي جُشَم بن حوازن، اور اس کا نسب بنو جشم تک پہنچتا ہے جو حوازن سے تعلق رکھتے ہیں، اس کا نسب بنو جشم تک پہنچتا ہے جو حوازن سے تعلق رکھتے ہیں۔ وَجَعَلَهُ ابن السلام الجمحی، ابن سلام جمحی ایک ہے مورخ، جو ادب عربی میں خاص طور پہ شاعری کے فن میں بڑا کمال رکھتے ہیں۔ ابن سلام نہیں ہے، بلکہ کیا نام ہے؟ ابن سلام جمحی۔ وَجَعَلَهُ ابن السلام الجمحی اول شعراء الفرسان، اور ابن سلام جمحی نے اس کو شاہ سواروں کا پہلا شاعر شمار کیا ہے،
شہ سواروں کا پہلا شاعر شمار کیا ہے ابن سلام جمحی نے. ایک شہ سوار وہ بھی ہے جو عامر ابن مادی قریب ہے, اس کے شعر پڑھے نا, ایسا الجمال ابی معذر فعلم وان ردیت بردا, وہ بھی شہ سوار تھا. تو یہ بھی ایک شہ سوار ہے, لیکن شہ سواروں میں یہ پہلا شاعر ہے بہت نمایاں. وکان اطول الفرسان غزوا, اور اس نے بہت طویل لڑائی لڑی ہے. شہ سواروں میں جنگ کے لحاظ سے بہت لمبی عمر پائی ہے. وابعدہم اثرا, اور بہت دور رس اثرات رکھنے والا ہے. واکثرہم ظفرا, اور اکثر میں کامیاب ہونے والا, اکثر جنگوں میں یہ کامیاب ہونے والا تھا. غزا نحو مئتی غزاتن, 100 جنگیں اس نے لڑی ہیں. 100 سال کی عمر پائی, 100 سال کی عمر بھی پائی اس نے, تو 100 جنگیں اس نے لڑی ہیں. ما اخفق فی واحدۃ منها, کسی ایک میں بھی یہ ناکام نہیں ہوا. اخفق مانے ناکام ہونا, کسی ایک میں بھی یہ فیل نہیں ہوا, کسی ایک میں ناکام نہیں ہوا. وادرک الاسلام فلم یسلم, اسلام اس کے زمانے میں ابھرا, اس کے زمانے میں اسلام کو اقبال حاصل ہوا, ترقی حاصل ہوئی, لیکن اس نے اسلام قبول نہیں کیا. وکان لہ اخوہ, اور اس کے بھائی تھے, وہم عبداللہ و عبد یغوث, جن میں عبداللہ اور عبد یغوث. اس زمانے میں عبد یغوث, یغوث و یعوق و نصر, یہ سب بتوں کے نام ہیں, تو انہی کی طرف منسوب کر کے نام رکھتے تھے. وکان لہ ابن وہو شاعر, اور اس کا ایک بیٹا تھا, وہ بھی شاعر تھا, اس کا نام سلمہ ہے. خطب درید الشاعرۃ الخنساء, درید نے جو مشہور شاعرہ ہیں خنسا, ان کو نکاح کا پیغام بھیجا, ان کو نکاح کا پیغام بھیجا درید نے. وتغزل بها, اور ان کے تعلق سے غزل کے اشعار کہے, تو انہوں نے انکار کر دیا. فلما رفضته حجاها, جب انہوں نے انکار کیا تو اس نے ان کی برائی شروع کر دی. شاعر تھا تو اس نے ان کی برائی شروع کر دی اور برائی کرتا رہا. شارک درید مع المشرکین فی غزوۃ حنین, درید نے مشرکین کے ساتھ حنین کی جنگ میں شرکت کی. وکان عمرہ ما یزید من 100 سنۃ, اور اس کی عمر 100 سال سے زائد تھی, 100 سال سے زائد تھی. وَلَهُ دیوان فیہ ابیات رائعہ, اور اس کا ایک دیوان ہے جس میں بہت سے اچھے اشعار ہیں. یہ ہے مختصر تعارف شاعر کا. اس سے آپ واقف ہو جائیں گے کہ شاعر کون ہے, کس زمانے کا ہے, اور اس کی کیا خصوصیت ہے. جتنے نوٹس ہیں اس کو ایک جگہ کاپی میں نوٹ کر لیجئے.